حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا، اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں۔ حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا ہے، تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی۔ لوگ کہتے ہیں ارتھ کوئک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا، اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام، اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر۔ ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی،
اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ،
اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب سے اللہ اکبر ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ، سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ۔ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں۔ صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے۔ مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو۔
अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है, मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को। अच्छा, फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब वो एक किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते हैं। ना करें ऐसा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है, मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं, और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ए भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें, बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निज़ाम पता है क्या है, कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं। हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो अकेले में सोचे कि मेरी माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूँ, वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी ही नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना, तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है, अगर मेरा भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है? ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना, कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में, तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। वो सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारे दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात को अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। हैं, मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूं, चलो आज फिर दे देता हूं, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्बीह की तरह होती है। और हमने देखा है कि ये जो है ना तस्बीह के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाएं, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए हैं। जब ये चले जाते हैं ना, तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में। हैं, थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। अरे कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है ना, किया करें। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो है वो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा,
میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ، تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو گالیاں دی، ہنگامہ کیا، اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے، اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے، ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا، نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی، حضرت شیمہ، رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا، تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے، اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جوئی فرماتے، ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا، اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا؟ بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں. سنو، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی، آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے، کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے، وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی، پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے، میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کبھی سوچا آپ نے، ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا، اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں، شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے، زوجہ والے بیٹھے، شادی شدہ بیٹھے، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟ غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، ان لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی، شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب
سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا, آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں, آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس